بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو شہداء کربلا کے متعلق ہے کہ کربلا کے میدان میں جب شہداء کو شہید کیا گیا اور ان کے سر مبارک جو ہیں ان کے جسموں سے جدا کر دیے گئے اور ان کو ابن زیاد کے دربار میں پہنچایا گیا، تو ابن زیاد کے دربار میں جب حضرت امام حسین امام علی مکان آپ کا جب سر اقدس پہنچا تو تاریخ میں لکھا ہے کہ ابن زیاد لعین نے حضرت امام حسین آپ کے دندان مبارک پر چھڑی ماری اور وہاں بیٹھے بوڑھے صحابی رسول حضرت زید ابن ارقم وہ تڑپ گئے اور آپ نے فرمایا کہ او لعین، یہ تو کیا کر رہا ہے کہ میں نے ان ہونٹوں کو اس حالت میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان ہونٹوں کو بوسہ دیا کرتے تھے اور تو ان کی توہین کر رہے تھے۔ وہ بوڑھے ہو چکے تھے حضرت زید ابن ارقم۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ اگر تو بوڑھا نہ ہوتا، تیرے بڑھاپے کا مجھے حیا نہ ہوتا تو میں تجھے سخت سزا دیتا۔ تو ابن زیاد کو حضرت زید ابن ارقم آپ نے فرمایا او لعین، تو میرے بڑھاپے کا تو خیال کرتا ہے لیکن نسبت رسول کا حیا نہیں کرتا۔ تو تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کا سر اقدس جب ابن زیاد میں پہنچا تو ایک تشت میں رکھ کر سامنے پیش کیا گیا ابن زیاد کے سامنے۔ تو ابن زیاد اس نے کیا توہین کی حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کے سر اقدس کی کہ آپ کے سر مبارک کی جو زلفیں ہیں، استغفر اللہ، آپ کی زلفوں سے اس لعین نے ایسے پکڑا، آپ کا سر اقدس ایسے لٹکا دیا اور سر اقدس کے ساتھ باتیں کرنے لگا اور کہنے لگا کہ اے حسین، اگر تو بیعت کر لیتا تو تیرے اوپر اتنا ظلم نہ ہوتا، تجھے زندگی مل جاتی، اور اے حسین اگر تو بیعت کر لیتا تو تجھے مدینے کی حکومت مل جاتی۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کے سر اقدس سے خون کا ایک قطرہ گرا۔ یہ بڑی توجہ سے سننا اپنے واقعہ، اور اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آئے، بلکہ کیوں نہیں پسند آئے گا کہ اہل بیعت کی بات ہو اور اہل ایمان کو پسند نہ آئے، حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کے سر اقدس سے ایک خون کا قطرہ جیسے اس نے لٹکایا ہوا تھا نا آپ کی زلفوں سے پکڑ کر، تو اس وقت آپ کے سر اقدس سے ایک خون کا قطرہ گرا۔ اب یہ دیکھیں کہ کتنے دن ہو گئے کربلا میں شہید ہوئے، 10 محرم کو آپ شہید ہوئے اور کئی دنوں کے بعد یہ قافلہ ابن زیاد کے دربار پہنچا دمشق میں۔ تو کئی دن گزرنے کے بعد بھی آپ کا سر اقدس جو ہے وہ خراب نہیں ہوا، خون نہیں رکا، شہید کا خون اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ تو ابن زیاد کے دربار میں جب یہ واقعہ پیش آیا، اس نے سر اٹھایا تو حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کے سر اقدس سے ایک خون کا قطرہ گرا، اور تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ خون کا قطرہ جو ابن زیاد نے شاہی لباس پہنا ہوا تھا اس لباس پر گرا، اور یہ چاہیے تو یہ تھا کہ اب اس کے لباس میں جذب ہو جاتا، نہیں، بلکہ ابن زیاد کے لباس سے وہ قطرہ کراس کر گیا اور اس کا جو نیچے کپڑا اس نے پہنا ہوا تھا وہاں پہنچا اور اس کی ران سے بھی کراس ہو گیا اور نیچے اس کے تخت پر پہنچا اور اس کے تخت سے بھی کراس ہو گیا۔ یعنی کہ یہ خون کا قطرہ، خدا کی شان، اللہ نے کیا مقام اور مرتبہ دیا ہے اپنے پیارے محبوب بندوں کو کہ وہ قطرہ ٹھہرا ہی نہیں اور تخت پر پہنچا، تخت کو بھی چیرتا ہوا نیچے زمین پر چلا گیا اور زمین کو چیرتا ہوا تحت الثری تک چلا گیا، زمین سے بھی نیچے چلا گیا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کو جب ابن زیاد نے کہا نا کہ اے حسین اگر تو بیعت کر لیتا، اپنی بات کو تبدیل کر لیتا تو تجھے یہ مقام اور مرتبہ مل جاتا، تجھے حکومت مل جاتی، تجھے دولت مل جاتی اور مدینے کی حکومت تجھے مل جاتی، تو حضرت امام حسین امام علی مکان آپ کے خون کے ایک قطرے نے یہ ابن زیاد کو جواب دیا کہ ابن زیاد اب یہ دیکھ، میرا ایک خون کا قطرہ بھی اپنا رستہ تبدیل نہیں کرتا ہے تو پورے کا پورا حسین کیسے تبدیل ہو جاتا؟ کیوں؟ اسی لیے خواجہ اجمیری نے کہا شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد ندا دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ ان کے حسین کیا ہے؟ حسین سیدھے راستے کا نام ہے، حسین حق کی پہچان ہے، اور حسین میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور میرے آقا کے کردار کا نام حسین ہے۔
حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حسینی کردار عطا فرمائے، حسینی سوچ اور پیغام شہادت امام حسین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس کو لائک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔